दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आज का प्रोग्राम दो उन्वानात के इर्द गिर्द होगा। पहला उन्वान है परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा मौत को बहाल करने की इस्तदआ सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा है एक कोई होता है शोहर अव्वल, कोई मर्द अव्वल, इस किस्म की बातें होंगी। तो वो उन्वान होगा शोहर अव्वल लो मर्द अव्वल यानी शोहर अव्वल और मर्द अव्वल। तो बिस्मिल्लाह कहते हैं जी परवेज़ मुशर्रफ से। आपको पता है कि 17 दिसंबर पिछले साल परवेज़ मुशर्रफ को स्पेशल कोर्ट हेडेड बाय जस्टिस वक़ार अहमद सेठ, उन्होंने गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया और उससे सज़ा मौत दी। उस फैसले के ख़िलाफ़ फिर ज़ाहिर है बड़े ऊंचे वैन हुए जी। वासिफ गफूर उन्होंने भी बहुत ऊंचा वैन किया और कहा कि ये हमारी ख़ानदानी रवायत के ख़िलाफ़ है कि हमें सज़ा दी जाए। हम गोया खुदा के चोज़न लोग हैं, जो जी में आए आइन को फाड़ें या मुल्क को तोड़ें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ और उनके वकला ज़ाहिर है वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन दायर की जिसमें ये कहा गया कि ये स्पेशल कोर्ट जो थी जिसने मुशर्रफ को सज़ा मौत दी है वो अब इनिशो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, यानी उसका आगाज़ ही गलत था, उसकी तासीस गलत थी, उसे गैर आइनी अंदाज से कॉन्स्टिट्यूट किया गया, आइन और कानून की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया गया, लिहाजा उसको गैर आइनी करार दिया जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल बड़ा जल्दी उसे गैर आइनी करार दे दिया। उसकी एक वजह ये भी थी कि ज़ाहिर है वो ताकतवर ख़ानदान से थे, जैसे आसिफ गफूर कहता है, और उसकी यानी बाकी एक वजह ये थी कि जो प्रोसिक्यूशन थी यानी हुकूमत पाकिस्तान थी, दरअसल वही केस चलाने वाली असूलन थी, तो वो भी गोया एक्सप्रेस कनाइवेंस उनकी थी, टैसिट अप्रूवल की बजाय एक्सप्रेस अप्रूवल थी कि ठीक है इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो लिहाजा वो यानी पासबान और चोर दोनों मिले हुए थे। तो अल्टीमेटली इस हाई कोर्ट ने भी बड़ी इसी में खुशी महसूस की कि उस अदालत को गैर आइनी करार दिया। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के ख़िलाफ़। वजह उसकी ये है कि स्ट्रॉन्ग लीगल ओपिनियन मौजूद है कि इसके बावजूद कि उस अदालत को गैर आइनी करार दिया गया है वो फ़ैसला अभी भी मौजूद है, स्टैंड करता है। लिहाजा परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा मौत अब भी मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ फिर अपील की गई है। हाँ, अपील में जो वो प्लीड करेंगे, अपीलांट जो अपील उसमें प्लीड करेगा वो ये कह सकता है कि अदालत जो है वो देखें जी जिसने सुनाया था वो भी गैर आइनी थी, उस वाले से ये फ़ैसला मौजूद है, लेकिन बहरहाल फ़ैसला वो स्टैंड करता। दूसरी तरफ अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा मौत को बहाल किया जाए। यह एक कन्फ्लिक्टिंग टाइप सूरत हाल है कि ज़ाहिर है वो भी वकला हैं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ कोर्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे, हर तरह की महारत हासिल है कानून के मैदान में। तो उनकी पिटीशन का मतलब ये है कि सज़ा मौत ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो अदालत गैर आइनी करार दी गई। तो उसका बग़ैर जो लोकस स्टैंडाई है, जो उसकी बेसिस है वो यही है। दूसरी तरफ मुशर्रफ की अपील की बेसिस ये है कि सज़ा मौजूद है जी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देगी अल्टीमेटली और इकट्ठा वो सुनेंगी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि क्योंकि अदरवाइज़ हो सकता है कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इजाज़त न देती बार एसोसिएशन को मुकाबले पर आने की अपील के, जब अपील मुशर्रफ की तरफ से है, क्योंकि उस सूरत में तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ही डिफेंड करना था ना। तो इसमें अब नुक्ता असल में ये है कि इस तरह वकला भी मुकाबले पर आ जाएंगे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से, उस रेफरेंस से कि जब सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली इन दोनों पिटीशंस को ब्रैकेट कर देगी, इकट्ठा कर देगी, तो देखते हैं कि फिर एक दफ़ा जो यानी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा है उसने फ़ैसला करना है कि पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले मुक़द्दस हैं या पाकिस्तान का आइन मुक़द्दस है। तो अगेन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी।
تو اس کے علاوہ اب بات دوسری کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی نواب صاحب تھے, انہیں شادیوں کا بہت شوق تھا, تو اس علاقے میں کوئی بھی اجنبی گزرتا, اگر کسی سے انٹریکشن ہوتا, کوئی سفید پوش آدمی ملتا, تو اس سے اگر تعارف کرتا, پوچھتا کہ آپ صاحب کون ہیں, آپ کی کیا تعریف ہے, تو وہ فرماتے کہ ہم نواب فیملی سے ہیں. تو وہ پوچھتے بھئی آپ یعنی کیسے, آپ کے باپ نواب تھے, کیا تھے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو اب نواب ہیں وہ ہمارے دولہا بھائی ہیں, یعنی ہمارے بہنوئی ہیں. کیونکہ شادیاں کثرت سے وہ ہوتی تھیں, تو گویا اس علاقے کے اکثر لوگ جو تھے وہ ان کے دولہا بھائی تھے نواب. جی, لہذا ہر بندہ اپنے آپ کو نواب ہی سمجھتا تھا. اسی طرح کی کوئی صورتحال نئے پاکستان میں بھی, وطن پاک میں بھی ہے, جہاں سے پتن پاک سے بات چلی, یعنی وطن پاک میں پتن پاک سے بات چلی. پتن پاک کو ذرا ترتیب الٹ لیں, پاک پتن. جی, تو اس والے سے ایک شوہر اول ہے اور ایک مرد اول ہے. یہ دونوں ایک شخصیت نہیں ہیں, مختلف ہیں. جی, تو بہرحال یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ جب موجودہ سرکار جو ہے وہ شروع میں آئی تھی, تو انہیں نشہ چڑھا اقتدار کا, اور نشہ جب چڑھتا ہے ظاہر ہے وہ ارد گرد ماحول میں پورا پھیل جاتا ہے نا. کہتے ہیں کہ اختر شیرانی, اب نام لینا مناسب تو نہیں تھا, بہرحال کہتے ہیں, افسانوی بات ہوگی, ضروری نہیں ہے حقیقی واقعہ ہو, تو کہ وہ جب مے نوشی کرتے تھے تو کمرے میں باقاعدہ مے کو چھڑکتے تھے دیواروں پر, فرش پر, چھت پر. تو کسی نے پوچھا کہ شیرانی صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ماحول ذرا یعنی مینوشی والا تب, ماحول ذرا مینوشی والا تبھی ہوتا ہے جب ایسا ہو, یعنی گویا فضا پوری جو ہے وہ مینوش محسوس ہوتی ہے, اسے سرور میں آ جاتی. تو اسی طرح وہ اقتدار کا نشہ جو ہے وہ اس کے اثرات پتن پاک تک بھی پہنچ گئے. جی, تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی پولیس اہلکار جو ہیں وہ انہوں نے گستاخی کی, یا مبینہ طور پر ان کی کسی حرکت کو گستاخانہ سمجھ لیا, تو وہ جنہیں اقتدار کا تازہ نشہ ضمنی طور پر چڑھا تھا, یعنی براہ راست تو کسی اور کو تھا نا, ان کو ضمنی طور پر چڑھا تھا. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈی پی او ڈسٹرکٹ پولیس افسر ہیں ان کو بھی بدلا گیا, اور بات جو ہے وہ ثاقب نثار تک پہنچی. جی, بڑی دلچسپ سی صورتحال. ثاقب نثار یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ, میں ایگزیکٹ نہیں مجھے ذہن میں, میرا خیال ہے سپریم کورٹ تک پہنچی. تو اس میں پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ یہ وہ, اور باہر وہ آج تک اس کا خمیازہ وہ ڈی پی او صاحب بھگت رہے ہیں, اس لیے کہ وہ جو جن کے ان کے لوگوں کے تو وہ دلہا بھائی ہوتے تھے نا, یہاں پر کچھ اور ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ رشتہ کیا ہے, یہ آپ ریسرچ کر لیں, ہمیں تو پتہ نہیں چلا. تو بہرحال اسی طرح کی اب صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ جو مرد اول ہیں وہاں سے کچھ قافلہ گیا, مبینہ طور پر رکھنا وہ خفیہ چاہتے تھے, اور پتن پاک کی زیارت کرنا چاہتے تھے. لیکن وہاں پر جا کر جب وہ نمایاں ہوئے, ظاہر ہے اب چاند چڑھے تو کون نہیں دیکھتا. تو بہرحال وہاں پر جو سیکیورٹی کے کیمرے تھے انہوں نے ان کو ریکارڈ کر لیا, اور ساتھ کسی نے مہربانی کی عملے کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پر وہ ریلیز کر دی. تو اس طرح ذرا تھر تھلی پہ آ گئی, اور وہ جنہیں اقتدار کا نشہ تھا ظاہر ہے پھر انہیں حرکت میں آنا تھا. تو اس طرح بہت سارے افسران جو ہیں سرکاری ان کو بدل دیا گیا. کچھ کو تو اس لیے بدلا گیا کہ انہوں نے یہ گستاخی کی, اور کچھ کو اس لیے بدلا گیا کہ یہ محسوس ہو کہ یہ ویسے ہی اتھل پتھل کی گئی ہے, ویسے ہی پورے پنجاب میں گویا تبادلوں کا سیلاب سا آیا ہے, تو اس میں یہ بھی بہہ گئے. اس میں کسی روحانی شخصیت کا تو کوئی اثر نہیں ہے, کوئی اس میں تعلق نہیں ہے. اس طرح ایک اور بھی شاید کسی کی نظر میں وہ خبر گزری ہو کہ کوئی صاحب ہیں, وہ شاید پراپرٹی ڈیلنگ کا کاروبار کرتے ہیں, ان کو اسی یعنی وہ جو شوہر اول اور مرد اول کے والے سے جو پسرے اول ہیں, انہوں نے 10 لاکھ انویسٹمنٹ کے لیے دیے بقول اس خبر کے, اور بعد میں
اب وہ میچورٹی کی ڈیٹ نہیں آئی تھی، یعنی ان پیسوں کی جو ڈیٹ انہوں نے مقرر کی ہوگی کہ اتنے دیر تم رکھو گے، اب پتہ نہیں وہ ربا میں آتا ہے یا نہیں آتا، تو وہ پہلے ہی ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہمیں واپس کرو۔ اب ظاہر ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو تھے، تو بہرحال وہ کیونکہ نشہ اقتدار تھا، آخر بڑی بات ہوتی ہے، ہاں جی دیکھیں نا، تو بہرحال ان کو فورس کیا گیا، کوئی ان کو اٹھانے کے لیے گویا، یعنی وہ جو پٹیشن آئی سپریم کورٹ میں وہ یہ تھی کہ یعنی میرے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، اپنا اس وہ جو طاقتور شخصیت کے صاحبزادے ہیں نا پسریول، انہوں نے اپنے پیسوں کا تقاضا کیا، پیسے نہیں ملے، انہوں نے ایک گاڑی بھیجی بندوں کے ساتھ کہ اس کو اٹھا کے لے آؤ، اس کے بھائی کو یا یہ ملتا ہے تو اٹھا لاؤ۔ تو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اب گاڑی کا ملبہ بھی ان پر پڑا، تو ان سے ہی وہ وصول کیا گیا، پھر 10 لاکھ بھی لے لیے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 1.5 کروڑ اور دو۔ ظاہر ہے ان کی کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سود مرکب ہے یہ تو بڑا تیزی سے بڑھتا ہے نا تو یہ تو جیومیٹرک پروگریشن آپ کو پتہ ہے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے 1.5 کروڑ وہ دے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے مبینہ طور پر ان کا ایک بھائی اغوا کیا، دوسرا کیا، دونوں کو اٹھا کے لے گیا، اور ساتھ ہی ان کے خلاف FIR درج کروا دی کہ انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ حالانکہ انویسٹمنٹ یا سود پر پیسے دینا کوئی امانت نہیں ہے، پتہ نہیں اس وہ کیسی امانت ہے اور کیسی خیانت ہے، لیکن کیونکہ ان کا تعلق سرٹیفائیڈ صادق و امین لوگوں سے ہے تو ایسی بات ہوگی۔ تو بہرحال وہ جو متاثرہ پارٹی تھی وہ کورٹ میں آئی، پٹیشن دائر کی، وہاں وہ پسریول بھی حاضر ہوئے، اور پوچھا، پتہ یہ چلا، جج صاحب نے یہ کہا کیونکہ اب تو FIR درج ہو چکی ہے تو تم نے پارٹی پولیس کو تو بنایا نہیں۔ وہ جو پٹیشنر ہے وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ یہ کس تھانے میں ہے، میں کس پولیس والے کو بناؤں۔ تو بہرحال جج صاحب نے کہا کہ اب تو آپ کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، تو جا کر وہ ضمانت وغیرہ کراؤ۔ تو پسریول وہاں پر بھی سرخرو ٹھہرے، ظاہر ہے صداقت و امانت کا سرٹیفکیٹ تو خاندانی ہے ان کے پاس۔ تو یہ صورتحال ہے، بس اس حوالے سے ایک یعنی اس کو اشعار میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، تو میں اس نظم کو ایک سیپریٹ ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں، جو کوئی خواہش مند ہو، دلچسپی رکھتا ہو تو اس کو سن لے۔ اس کا عنوان ہے شوہر اول اور مرد اول۔ تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیں تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی۔